السلام علیکم۔ آج کی اس نشست میں ہم حضرت قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ کی کتاب لوح و قلم، اس کے صفحات 60 سے 66 تک کا گہرائی میں مطالعہ کریں گے، ان پر گفتگو کریں گے۔ جی بالکل۔ اس میں جو اہم نکات ہیں ان میں شامل ہے علم کی وہ نئی تعریف اور تجلی کی حرکت والی بات، جی کائنات کا مخفی رشتہ اور رحمان و قدیر کے اوصاف کا ذکر۔ بالکل۔ پھر اس میں ذات اللہ اور نہر تسوید کا کیا کردار ہے، اور وہ جو اللہ کا الف ہے وہ کیسے احدیت کے تمام دائروں کی تجلی ہے۔ جی ہاں، یہ سب اہم نکات ہیں، لیکن ہم کوشش کریں گے کہ ان صفحات میں جتنے بھی موضوعات آئے ہیں نا، ان سب پر تفصیل سے بات ہو، کوئی نقطہ رہ نہ جائے۔ ضرور۔ گفتگو شروع کرنے سے پہلے وہ کتاب لوح و قلم کے بارے میں ایک اہم بات جو ہم ہر نشست سے پہلے دہراتے ہیں تاکہ اس کی اہمیت ذہن نشین ہو جائے، وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ جی ضرور۔ بات یہ ہے، حضور قلندر بابا اولیاء نے علم سینا کو ایک سائنس کے طور پر مربوط اور منظم انداز میں اپنی کتاب لوح و قلم میں پیش کیا ہے۔ جی یعنی وہ باتیں جو قلندر بابا اولیاء کے دور تک یا ان کی حیات تک علم سینا کے طور پر سلسلہ در سلسلہ ایک مرشد سے مرید کو منتقل ہوتی تھیں، بالکل۔ ان سب باتوں کو یا اس علم سینا کو قلندر بابا اولیاء نے بے حکم سیدنا حضور علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ حکم قلندر بابا اولیاء کو بصورت نسبت اویسیہ ملا۔ جی ہاں، ایک نہایت سائنسی طریقے سے روحانیت کو ایک روحانی سائنس، اسپرچول سائنس بنا دیا۔ بالکل۔ اب یہ علم سینا لوح و قلم کی صورت میں ایک روحانی سائنس کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ بالکل۔ اب جس کا دل چاہے وہ اسے پڑھے، آزمائے، ٹیسٹ کرے، اپنی صلاحیتوں کو فروغ دے، اور اللہ نے جس مقصد کے لیے اسے تخلیق کیا اس مقصد کو حاصل کر لے۔ تو آئیے ان صفحات میں چھپے ہوئے علم کے خزانوں کو مل کر سمجھتے ہیں جی۔ اور دیکھتے ہیں کہ ہماری فہم و فراست کو کیسے وسیع کرتے ہیں۔ اچھا، تو پچھلی نشست کا تھوڑا سا خلاصہ کر لیں تو بہتر رہے گا، ہے نا؟ جی بالکل۔ پچھلی بار ہم نے یہی سمجھا تھا کہ علم جو ہے وہ دراصل صفات کا ظہور ہے، اور صفات جو ہیں وہ تجلیات کی صورت میں نزول کرتی ہیں۔ جی ہاں۔ کسی اسم کو پکارنے سے یا سوچنے سے بھی متعلقہ تجلی حرکت میں آ جاتی ہے، اور اسی حرکت کو علم کہا گیا تھا۔ ہاں، یعنی علم کی بنیاد تجلی کی حرکت ہے۔ بالکل۔ اور اس کے اجزاء تھے خود تجلی، پھر اس کا وصف یعنی کوالٹی، اور وصف کی تشکیل جو ہمارے اندر لطائف میں ہوتی ہے، خاص طور پر لطیفہ اخفا، سری اور قلبی میں۔ اور پھر یہ ریکارڈ کیسے ہوتا ہے؟ ثابتہ، آیان اور جوئیاں میں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور ایک بہت اہم نقطہ یہ بھی تھا کہ کائنات کی تمام چیزوں میں اجرام ہوں، اجسام ہوں، افراد ہوں، ان سب میں ایک مخفی رشتہ ہے نا؟ جی ہاں، اور کوئی چیز دوسرے کو دیکھنے سے یا جاننے سے منع نہیں کرتی۔ بالکل، ایک کھلا پن ہے۔ اب صفحہ 60 سے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کھلے پن سے، اس روشناسی سے یہ حقیقت کھلتی ہے کہ تمام کائنات ایک ہی ہستی کی ملکیت ہے۔ اچھا، یہ کہ سب ایک دوسرے سے روشناس ہو سکتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مالک ایک ہے؟ یہ کیسے؟ دلیل بہت منطقی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر مختلف حصے مختلف ہستیوں کی ملکیت ہوتے نا، جی، تو ایک دوسرے کو جاننے میں یعنی روشناسی میں تصادم پیدا ہوتا، کانفلکٹ ہوتا، ایک کی ملکیت دوسرے سے متعارف ہونا پسند نہ کرتی۔ جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ میری جگہ تمہاری جگہ۔ بالکل، حد بندیاں ہوتی۔ تو کائنات میں یہ جو ہم آہنگی ہے، یہ جو انٹر کنیکٹڈنس ہے، یہ واحد ملکیت کا ثبوت ہے۔ صحیح۔ اور قرآن پاک نے اسی مالک ہستی کا تعارف اللہ کے نام سے کرایا ہے، جو اسم ذات ہے۔ جی، اسم ذات۔ اب یہاں ایک بہت ہی باریک اور اہم فرق واضح کیا جا رہا ہے اسم ذات اور اسم صفات کے حوالے سے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا وضاحت کرے۔ جی، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ اسم ذات یعنی اللہ، یہ اس ہستی کا نام ہے جو مالکانہ حق رکھتی ہے، اونرشپ۔ اچھا۔ جبکہ اسم صفات جو ہیں جیسے رحمان، قدیر، علیم وغیرہ، یہ قادرانہ حقوق رکھنے والی ہستی کے نام ہیں، یعنی اتھارٹی اور پاور والے نام۔ تو اللہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے اور صفات اس ملکیت پر قدرت اور اختیار کو۔ آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس کو مزید کھولا ہے۔ اسم ذات اللہ جو مالکانہ حق ہے، اس کا تعلق بنیادی طور پر خالقیت سے ہے، کریٹیوٹی سے،
یعنی مالک ہے تو وہی خالق بھی ہے۔ اور تصوف میں اسی خالقیت کو رحمت کہا گیا ہے؟ جی ہاں، لفظ رحمت میں جو رحم ہے وہ بھی تو تخلیق اور پرورش کی طرف اشارہ کرتا ہے نا؟ بالکل، یہ تو بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ تو رحمت یعنی خالقیت، تو پھر قدرت کا کیا تعلق بنا؟ اس میں صفات کا تعلق چونکہ قادرانہ حقوق سے ہے، یعنی قدرت سے، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کے ساتھ دو بنیادی وصف لازماً جڑے ہوئے ہیں۔ ایک رحیمانہ وصف یعنی تخلیق والا پہلو، اور دوسرا قادرانہ وصف یعنی قدرت والا پہلو۔ بالکل، چنانچہ ہر صفت میں رحمت بھی ہے اور قدرت بھی، اور یہی دو اوصاف رحمت یعنی تخلیق، ملکیت، اور قدرت یعنی اختیار، طاقت، پوری کائنات کے درمیان اس مخفی رشتے کی بنیاد ہیں۔ اچھا، کیونکہ مالک بھی ایک ہے جس نے رحمت سے تخلیق کیا، اور اس کی قدرت بھی سب پر حاوی ہے۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مالک بھی ایک، خالق بھی ایک، قادر بھی ایک، اسی لیے نظام چل رہا ہے۔ کتاب میں سورج کی مثال دی ہے اس حوالے سے۔ جی، مثال دی ہے کہ سورج کی روشنی زمین والوں کی خدمت سے انکار نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ایک ہی مالک کی ملکیت ہیں۔ اور وہ مالک صرف مالک نہیں، قادر بھی ہے۔ بالکل، وہ حاکمانہ قدرتیں بھی رکھتا ہے، اس کی قدرت نے یہ نظام بنایا ہے۔ اور اگر کوئی چیز انکار کرے تو یہ اس کی قدرت پر حرف آئے گا۔ جی، کتاب یہی کہتی ہے، اللہ کی رحمت و قدرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس کی ملکیتیں ایک دوسرے کے شعور سے یا خدمت سے منکر ہوں، اس سے تو اس کی قدرت پر حرف آتا ہے۔ اچھا، اسی لیے جو روحانی لوگ ہوتے ہیں نا، جن کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کوئی مخلوق ان سے منحرف سلوک نہیں کر سکتی اگر وہ خود اللہ سے جڑے ہوئے ہوں۔ واہ، یہ تو تعلق باللہ کی بڑی گہری بات ہو گئی۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ہر نقطۂ تخلیق پر اللہ کی رحمت اور قدرت، یہ دونوں لازماً مسلط ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، مسلط ہیں یعنی چھائے ہوئے ہیں، اور یہی کائنات کا باہمی رشتہ ہے۔ اب اسی نتیجے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ کائنات کے قیام، ترتیب اور تدوین پر دو اسما کی حکمرانی ہے۔ جی، ان تمام باتوں سے یہ منکشف ہوتا ہے کہ نظام کائنات کے قیام پر، اس کی ترتیب پر، اس کی تدوین پر اللہ تعالیٰ کے دو اسما کی حکمرانی ہے۔ ایک اللہ جو مالکیت اور رحمت کو ظاہر کرتا ہے، اور دوسرا قدیر جو قدرت اور طاقت کے بھرپور استعمال کو ظاہر کرتا ہے۔ اللہ اور قدیر اور باقی تمام صفاتی نام انہی دو سے منسلک ہیں۔ جی ہاں، ورنہ مخلوقات میں نہ روشناسی رہتی نہ خدمت گزاری۔ ٹھیک ہے، اب اس میں ذات اللہ کی گہرائی میں جا رہے ہیں، خاص طور پر اس کے الف آ کے بارے میں۔ یہ کیا ہے؟ جی، یہ بہت ہی لطیف مضمون ہے۔ فرمایا کہ لفظ اللہ کا الف یہ احدیت کے تمام دائروں کی تجلی کا نام ہے۔ احدیت کی تجلی؟ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ ذات الہی کی اپنی روشنی ہے؟ بالکل، آپ صحیح سمت میں سوچ رہی ہیں۔ احدیت یعنی ایبسولوٹ وننس، اس کی تجلی سے مراد تخلیق کی وہ بنیادی ساخت ہے جو تنزل ذات سے ہے، یعنی اللہ کے واجب الوجود ہونے کے انوار ہیں۔ یہ براہ راست ذات کے نزول سے ہیں، صفات کے نہیں۔ یعنی صفات سے بھی پہلے کی بات ہے یہ۔ آپ کہہ سکتی ہیں، یہ وہ نور اول ہے۔ اور یہ انوار پھیلتے کیسے ہیں موجودات میں؟ جی، یہ انوار نہر تسوید کے ذریعے منتشر ہوتے ہیں، نشر ہوتے ہیں۔ نہر تسوید، اس کا صحیح تلفظ یہی ہے، نہر تسوید؟ جی ہاں، نہر تسوید۔ تسوید کا لفظ سیاہ رنگ سے ہے۔ سیاہ؟ تو یہ کوئی تاریک چیز ہوئی؟ نہیں، یہاں سیاہی کا مطلب ہے جو تمام رنگوں کو جذب کر لے، یعنی یہ وہ بنیادی چینل ہے جو احدیت کے تمام انوار، تمام امکانات کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے۔ یہ ایک پرائمورڈیل کرنٹ ہے۔ اچھا، تو یہ وہ چینل ہے جس سے احدیت کے انوار پھیلتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور کتاب آگے بتاتی ہے کہ یہی نہر تسوید ہر ثابتہ کے لطیفہ اخفا کو سیراب کرتی ہے۔ ثابتہ؟ یعنی ہر شے کا ازلی نقش؟ جی، ثابتہ اور لطیفہ اخفا یعنی لطیفہ اخفا۔ جی، یہ انسان کا سب سے گہرا لطیفہ ہے۔ بالکل، اور یہ صرف انسانوں میں پایا جاتا ہے۔ تو نہر تسوید اس لطیفہ اخفا کو سیراب کرتی ہے۔ اسی لیے ہر لطیفہ اخفا دوسرے سے متعارف ہے، وہ جو اپنائیت محسوس ہوتی ہے بعض اوقات۔ بالکل، آپ نے خوب جوڑا۔ چونکہ سب ایک ہی نہر سے سیراب ہو رہے ہیں، اس لیے ان میں ایک بنیادی شناسائی ہے۔ یہ وہ مخفی رشتہ ہے تمام انسانوں کے درمیان۔ سبحان اللہ!
تو یہی وہ بنیاد ہے جس سے ہم موجودات کی ہر چیز کو جانتے ہیں؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، نہر تصویر کے یہ لطیف انوار ہی وہ شعائیں ہیں جو ہمارے حافظے کا کام کرتی ہیں، یہ اللہ کے پروگرام سے منسلک ہیں۔ اور انہی شعاؤں میں موجودات کا پورا ریکارڈ یعنی ثبت محفوظ ہے۔ جی ہاں، جب ہم کچھ یاد کرتے ہیں یا جاننا چاہتے ہیں تو یہی شعائیں حرکت کرتی ہیں۔ یہ ثابتہ سے عیان اور عیان سے جویا، جویا میں منتقل ہو کر ہمارا شعور بنتی ہیں۔ جویا یعنی وہ نقش جو شعور میں آتا ہے؟ جی واہ، ناقابل یقین! اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ انسان کے لطیفے اخفاء میں ازل سے ابد تک کی تمام معلومات کا ذخیرہ موجود ہے۔ آپ بالکل صحیح سمجھ رہی ہیں، یہ واقعی ایک حیران کن تصور ہے۔ ہر انسان کے اندر پوری کائنات کا علم ایک طرح سے موجود ہے۔ تو اگر کوئی اس ذخیرے سے استفادہ کرنے کی مشق کر لے؟ جی، تو وہ مختلف زمانوں کے واقعات اور معلومات ان شعاؤں سے حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اس کے لیے یقیناً بہت مشق اور رہنمائی درکار ہوگی۔ یہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ بلا شبہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، یہ بہت گہری مشقیں ہیں، کسی صاحب علم کی نگرانی کے بغیر کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ کتاب میں اس بارے میں کچھ رہنمائی ہے؟ جی، کتاب میں نوٹ ہے کہ اگرچہ بزرگ ظاہری پردے میں ہیں مگر ان کی روحانی نگرانی جاری ہے، اور کتاب خود بھی مکمل توجہ سے پڑھنے پر رہنما بنتی ہے۔ البتہ نئے طالب علم کو کسی سینئر عظیمی دوست سے مدد لینی چاہیے۔ یہ وضاحت اہم ہے۔ اچھا، اب ایک نیا سوال اٹھایا جا رہا ہے، حیات کیا ہے، زندگی کیا ہے؟ جی، بڑا بنیادی سوال۔ کتاب کہتی ہے کہ زندگی کے تمام اجزاء وہی ہیں جو کائنات بننے سے پہلے اللہ کے علم میں تھے۔ ان کا ایک خاص قانون کے تحت مرتب ہونا ہی حیات ہے۔ یعنی اجزاء پہلے سے تھے، ان کی ترتیب زندگی بنی؟ بالکل، اسے مزید سمجھایا ہے حرکت کے ذریعے۔ انسان کی ذات کو ایک حرکت کہا گیا ہے، لا تعداد حرکتوں کا مجموعہ۔ اور زندگی کی پہلی حرکت کے دو پہلو بتائے گئے، ابتدا اور انتہا۔ جی، ابتدائی حرکت خالقیت یعنی رحمت کا مظہر ہے، یہ تکمیل تک پہنچتی ہے۔ یہ دونوں مل کر ایک تمثیل بنتے ہیں، ایک مکمل سائیکل۔ پھر دوسری حرکت شروع ہوتی ہے، وہ دوسری تمثیل بن جاتی ہے، اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جی، لیکن اہم نقطہ ریکارڈ کا ہے۔ ہر تمثیل ایک ریکارڈ چھوڑتی ہے۔ اگر پہلی تمثیل کا ریکارڈ محفوظ نہ رہتا تو وہ فنا ہو جاتی۔ اور پھر دوسری حرکت ممکن نہ ہوتی؟ بالکل، تسلسل ٹوٹ جاتا۔ اگر یہ فنا کا سلسلہ جاری رہتا تو زندگی کی نفی ہو جاتی، وہ وجود میں ہی نہ آتی۔ اس لیے ضروری ہوا کہ زندگی کی ہر حرکت محفوظ رہے۔ جی ہاں، اب یہ محفوظ کیسے رہے؟ حرکت شروع ہوتی ہے رحمت یعنی خالقیت سے۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے کوئی ایسی صفت چاہیے جو احاطہ اور حفاظت کر سکے۔ وہ صفت قدرت ہوئی؟ بالکل، چنانچہ لازم ہوا کہ حرکت کی تکمیل صفت قدرت کی حدود میں ہو۔ قدرت ہی اسے قائم رکھتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حرکت صرف رحمت اور قدرت کے سائے میں ہی وجود پا سکتی ہے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اس لیے ثابت ہوا کہ زندگی رحمت اور قدرت کا مجموعہ ہے۔ یہ زندگی کی تعریف ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت تعریف ہے! اور چونکہ ہر شے میں زندگی ہے تو اللہ کی ہر صفت میں بھی رحمت اور قدرت کا جذب ہونا یقینی ہے۔ بالکل، یہ فنڈامنٹل پرنسپل ہے۔ اب گفتگو واپس الف کی طرف آتی ہے۔ جی، پہلے کہا تھا کہ الف احدیت کے دائروں کی تجلی ہے، اسے مزید کیسے واضح کیا؟ اب فرمایا کہ الف جن انوار کا نام ہے انہیں تصوف میں سر کہتے ہیں، یعنی راز۔ یہ وہ انتہائی لطیف انوار ذات ہیں جو اعلیٰ ترین شہود والوں کو ہی نظر آتے ہیں۔ اور یہی انوار نہر تصوید کے ذریعے موجودات کو سیراب کرتے ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، سالک انہی انوار کے ذریعے اللہ کی معرفت ذات حاصل کرتا ہے۔ اس کے لیے نہر تصوید تک پہنچنا ضروری ہے، یعنی اپنے لطیفہ اخفاء کے ذریعے۔ باقی تین نہریں تجرید، تشہید، تظہیر، ان سے ذات کی معرفت نہیں ہوتی۔ کتاب کے مطابق وہ صفات کی معرفت تک پہنچاتی ہیں۔ ذات کی معرفت کے لیے ان انوار سر یعنی الف کی معرفت ضروری ہے جو نہر تصوید سے ملتی ہے۔ بہت واضح ہو گیا۔ اب ایک اور قانون کا ذکر ہے، لوح محفوظ کا قانون یا اثر پذیری کا قانون۔ جی، یہ کہ جب کوئی فرد دوسرے سے روشناس ہوتا ہے تو وہ اس کا اثر قبول کرتا ہے۔ یعنی انٹریکشن میں اثر لازمی ہے؟ جی،
ایک اثر ڈالنے والا ہوتا ہے محسوس، اور دوسرا اثر قبول کرنے والا حساس۔ اور قانون یہ ہے کہ حساس محسوس کا اثر قبول کر کے مغلوب ہوتا ہے؟ بالکل، جیسے مثال دی کہ زید محمود کو دیکھ کر اس کے بارے میں رائے قائم کرتا ہے، وہ رائے محمود کی صفت ہے جسے زید بطور احساس قبول کرتا ہے۔ تو اس طرح تو ہر انسان ہر وقت دوسروں سے مغلوب ہوتا رہتا ہے؟ جی ہاں، اس طرح وہ اپنی شکست یا محکومیت کا اعتراف کرتا ہے۔ لیکن یہ تو اس طرح تو انسان حیوان سب برابر ہو گئے، انسان کی افضلیت کہاں گئی؟ آپ نے بالکل صحیح سوال اٹھایا۔ یہی سوال کتاب بھی اٹھاتی ہے۔ اگر سب مغلوب ہیں تو انسان کی برتری کیا ہے، اسے کیسے حاصل کیا جائے؟ تو اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب انبیاء کرام کی طرز فکر میں ہے۔ قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ فرماتے ہیں، یہ بہت نایاب علم ہے جی، کہ انبیاء جب کسی چیز کے متعلق سوچتے تو اس چیز اور اپنے درمیان براہ راست رشتہ قائم نہیں کرتے تھے۔ تو ان کی سوچ کیا ہوتی تھی؟ ان کی طرز فکر یہ تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے۔ ہر چیز سے ہمارا رشتہ اللہ کی معرفت سے ہے، اللہ کے واسطے سے ہے۔ اچھا، یعنی وہ ہر شے کو اللہ کے حوالے سے دیکھتے تھے؟ آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ طرز فکر اتنی پختہ ہو جاتی تھی کہ کسی چیز کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ کا خیال آتا تھا۔ یہ ان کی عادت بن جاتی تھی کہ تعلق براہ راست نہیں، اللہ کی وجہ سے ہے؟ بالکل، یہ عادی احساس بن جاتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ ان کے ذہن کی ہر حرکت میں اللہ کا احساس شامل ہوتا تھا، اللہ ہی ان کا حقیقی محسوس بن جاتا تھا۔ اوہ، تو اب قانون اثر پذیری کیسے لاگو ہوا؟ اگر اللہ محسوس ہے تو؟ آپ نے نقطہ پکڑ لیا۔ چونکہ اللہ محسوس تھا تو قانوناً اللہ کی صفات ہی ان کا احساس بنتی تھی، مخلوق کی نہیں۔ یعنی مخلوق سے مغلوب ہونے کی بجائے خالق کی صفات سے متصف ہونے لگے؟ جی ہاں، رفتہ رفتہ اللہ کی صفات ان کے ذہن میں مستقل مقام حاصل کر لیتی، یوں کہیں کہ ان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بن جاتا تھا۔ اللہ اکبر، یہ تو ناقابل یقین مقام ہے۔ تو پھر ان کے ذہن کی ہر حرکت اللہ کی صفات کی حرکت ہوتی تھی؟ جی، کیونکہ ذہن صفات کا آئینہ بن گیا، اور چونکہ اللہ کی صفات قدرت و حاکمیت سے خالی نہیں، تو ان کے ذہن کو یہ قدرت حاصل ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے ارادے سے موجودات کو حرکت میں لا سکتے تھے۔ یہ ہے حقیقی خلافت اور افضلیت کا راز، جہاں انسان غالب آتا ہے۔ بالکل، بسم اللہ کی تفسیر بھی یہی ہے۔ اور اولیاء میں اہل نظامت کو یہی ذہن عطا ہوتا ہے؟ جی، انہیں یہ وہبی طور پر ملتا ہے، جبکہ قرب نوافل والے اسے کسب سے، ریاضت سے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، یہ تو واقعی علم کا ایک خزانہ ہے۔ آج کی گفتگو یہیں تک رکھتے ہیں۔ ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ اس گہرے علم کو جو لوح قلم میں ہے آپ کے سامنے آسان کر کے پیش کریں۔ اب آپ سب کا کام ہے کہ کتاب کو کھولیں، پڑھیں اور اس کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ عمل کا علم ہے۔ اس گفتگو کو اپنے ان دوستوں کو ضرور بھیجیں جنہیں آپ اصل روحانیت کے بارے میں بتانا چاہتی ہیں مگر کسی وجہ سے بتا نہیں سکتی۔ اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل میلوڈی آف ڈیوائن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں، اس گفتگو کو لائک کریں اور کامنٹس میں بتائیں کہ آپ نے اس سے کیا سیکھا۔ اور یاد رکھیے، یہ کتاب پڑھنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، یہ کتاب خود آپ کی رہنما ہوگی۔ آپ کے لیے بہت دعا۔ اللہ حافظ۔ اللہ